نیکیاں بچائیے نیکیاں بچائیے کر کے نہ احسانیوں کسی پہ جتائیے نیکیاں بچائیے نیکیاں بچائیے کر کے نہ احسانیوں کسی پہ جتائیے کسی پہ جتائیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ نیکیاں بچائیے۔ آپ کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اس سے پہلے ہم درود پاک کی ایک فضیلت سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن بھر مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین ہمیں خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بد اخلاقی۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک مسلمان کی ہوئی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک بد اخلاقی بھی ہے۔ اچھے اخلاق کی لازوال نعمت سے مالا مال خوش نصیب مسلمان دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران اور سب کا محبوب ہوتا ہے، جبکہ برے اخلاق کی بیماری میں مبتلا لوگوں کو دنیا و آخرت میں شرمندگی اور افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ بد اخلاقی خود بھی بد عملی ہے اور بہت سی بد عملیوں کا ذریعہ ہے۔ جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، یہ سب بد اخلاقی کی شاخیں ہیں۔ بد اخلاقی آپس کے اختلاف کا باعث ہے اور بد اخلاقی سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب فرمائی ہے۔ بد اخلاق اور بد زبان سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں دین اسلام ہمیں محبت، اخوت، بھائی چارہ، برداشت، احسان و قربانی، سچائی، ایمانداری سکھاتا ہے، وہیں یہ پیارا دین اسلام ہمیں دوسروں کی عزت و اکرام کرنا بھی سکھاتا ہے، خواہ کوئی بھی ہو۔ اسلام ہمیں بد اخلاقی کی اجازت نہیں دیتا، مگر افسوس کہ ہم اسلام کے اس سبق کو بھول گئے ہیں۔ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حسن اخلاق خطاؤں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جیسے پانی برف کو پگھلاتا ہے، اور فرمایا جبکہ بد اخلاقی عمل کو اس طرح برباد کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف مناوی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت تحریر فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن اخلاق کی بدولت انسان سے بھلائی کے کام صادر ہوتے ہیں، بھلائی کے کام نیکی ہیں اور نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس فرمان عالی شان میں یہ بھی اشارہ ہے کہ بندہ حسن اخلاق کی بدولت ہی تمام بھلائیوں اور بلند مقامات کو پانے پر قادر ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جوامع الکلم یعنی جامع ترین احادیث میں سے ہے۔ ایک اور مقام پر تحریر فرماتے ہیں، نیک کام کا آغاز کرنے والا اگر اس کے ساتھ بد اخلاقی کو شامل کر لے تو اس کا عمل برباد اور ضائع ہو جائے گا۔ جیسا کہ صدقہ کرنے والا، کہ صدقہ ایک نیک کام ہے، ایک اچھا کام ہے، ایک ثواب کا کام ہے، اگر صدقہ کرنے والا اس کے بعد احسان جتائے اور تکلیف دے تو احسان جتانا بد اخلاقی ہے۔ کسی کو تکلیف دینا یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ تو کسی پر احسان جتانا صدقہ کرنے کے بعد
اسے تکلیف دینا یہ صدقے کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، اے میرے رب، تو نے فرعون کو 400 سال کی مہلت عطا فرمائی، حالانکہ وہ تو کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، نیز تیری نشانیوں کا انکار کرتا اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتا تھا۔ اللہ عز و جل نے وحی فرمائی کہ وہ اچھے اخلاق والا تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ اسے دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دوں۔ چونکہ غیر مسلموں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے آخرت میں کوئی نعمتیں، کوئی آسائش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے دوزخ ہے۔ اگر غیر مسلم کوئی اچھا کام کر بھی لیں تو ان کو دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے تاکہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہ بچے، لہذا فرعون کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا گیا۔ حضرت سیدنا وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، بد اخلاق شخص کی مثال مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہے، جو نہ تو جڑ سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ مٹی بن سکتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، نمبر 1 اچھے اخلاق اور نمبر 2 دین کی سمجھ۔ مطلب یہ ہے کہ بد اخلاق لوگ دین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، بد اخلاق لوگ دین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا جاتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم گھریلو زندگی کے اندر دیکھیں، اپنی دفتری زندگی میں دیکھیں، اپنے بازار کی زندگی میں دیکھیں، اگر ہم مسجد کے اندر جا کر وہاں کا معائنہ کریں، اگر ہم تعلیمی اداروں میں جا کر دیکھیں، الغرض ہم معاشرے میں اگر نظر دوڑائیں، عدم برداشت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور برداشت کی قوت کم ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد وغیرہ میں اگر موبائل فون بج جائے، موبائل فون اگر بج جائے، کوئی شخص سائلنٹ پر لگانا بھول جائے، تو بعض حضرات مسجد میں اس کو سمجھانے کے لیے، اسے بتانے کے لیے کہ موبائل فون بجنا مسجد کے اندر بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، مسجد میں خوب شور شرابہ کرتے ہیں، خوب جھڑکتے ہیں، اسے خوب ڈانٹتے ہیں، مسجد کا وہ لوگ تقدس پامال کرتے ہیں، اور دوسرے کو جس کا موبائل فون بجا اسے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، وہ بھول گیا، اس کا موبائل فون بج گیا، اسے سائلنٹ پر لگانا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ بھول گیا ہے سائلنٹ پر لگانا، اس کا موبائل فون بج گیا ہے، تو اب میرا کیا کردار ہونا چاہیے کہ میں بد اخلاقی پر اتر آؤں، میں اسے مسجد کے اندر جھاڑوں، میں اس کے ساتھ غلط رویہ اپناؤں۔ جو شخص دوسرے کو سب کے سامنے سمجھاتا ہے وہ اسے سمجھاتا نہیں ہے، بلکہ وہ اسے اور جری کر دیتا ہے اور ضدی بنا دیتا ہے۔ بندہ سمجھنے کے بجائے اور جری اور ضدی ہو جاتا ہے کہ اب مجھے تو یہی کام کرنا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کسی نے اسے مسجد کے اندر ڈانٹ دیا، کیا پتا وہ شخص پہلی بار مسجد کے اندر آیا ہو، کیا پتا اسے توبہ کی توفیق ملی ہو، اس نے کہا ہو کہ چلو اللہ پاک کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، آج سے نماز شروع کرتے ہیں، اس نے پہلی بار مسجد کے اندر قدم رکھا ہو اور اس کا موبائل فون بج گیا ہو، آپ نے اس کو ایسی جھاڑ پلا دی، اگر اس نے مسجد میں ہمیشہ کے لیے آنا چھوڑ دیا تو اس کا گناہ کس کے سر ہوگا؟ اگر وہ دوبارہ اپنی گناہوں والی زندگی کے اندر واپس چلا گیا تو اس کا گناہ کس کے سر ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا گناہ آپ کے سر آ جائے، آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے وہ شخص مسجد میں آنا چھوڑ دے، آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے وہ شخص نیک کام کرنا چھوڑ دے۔ وضو خانے پر بسا اوقات نل تیز ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بچے وضو کر رہے ہوتے ہیں، ان سے پانی کا نل تیز ہو جاتا ہے، وہ پانی بسا اوقات ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ ان کے قریب جا کر پیار سے سمجھایا جائے۔ جس کا موبائل فون مسجد کے اندر بج گیا، کوئی غلطی ہو گئی، اسے قریب جا کر پیار اور محبت سے سمجھایا جائے، اسے قریب جا کر پیار سے سمجھایا جائے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، وہ بات کو مانے گا، کیونکہ اچھے انداز سے سمجھانے کی وجہ سے بندہ بات کو جلدی پک کرتا ہے، بات کو جلدی قبول کرتا ہے۔ جس کا موبائل فون بجا وہ بالکل برابر میں بیٹھا ہے اور جس نے اسے سمجھانا تھا وہ بالکل اس کے پڑوس میں ہے، لیکن نماز ختم ہونے کے بعد اتنی زور سے اسے سمجھایا جاتا ہے، شور مچایا جاتا ہے کہ وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے، اس شخص کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے
اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسجد کے اندر حاضر ہوا اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، آج ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اسے محبت سے سمجھائیں گے، اسے اچھے انداز سے سمجھائیں گے، تو انشاءاللہ کل کو وہ بھی اچھے انداز سے نیکی کی دعوت دینے والا بن جائے گا۔ آج اس سے ایک غلطی ہوئی ہے، آج اس سے ایک خطا ہوئی ہے، ہم آج اسے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو وہ غلطیوں سے بچنے والا بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم حسن اخلاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اسے ڈانٹیں گے، تو وہ شخص اور جری ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، تم نرمی کو اختیار کرو، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے فرمایا وہ اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی چلی جاتی ہے اس کی زینت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، جس کو نرمی کا کچھ حصہ عطا کیا گیا، اللہ اکبر، فرمایا جس کو نرمی کا کچھ حصہ عطا کیا گیا اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دی گئی۔ تو جو لوگ دین کو پھیلانے والے ہیں، جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، جن کے ماتحت کچھ لوگ ہیں جو کہیں کے بڑے ہیں، جو استاد ہیں، جو سرپرست ہیں، جو بزرگ ہیں، انہیں تو چاہیے کہ وہ نرمی کا مظاہرہ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک غصہ نہیں کریں گے، جب تک کسی کو ڈانٹیں گے نہیں، اسے جھاڑیں گے نہیں، اس وقت تک بات نہیں بنے گی، وہ سمجھے گا نہیں، وہ سیکھے گا نہیں، وہ بات نہیں مانے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کفار حسن اخلاق کی وجہ سے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، گناہگار مسلمان حسن اخلاق کی وجہ سے توبہ کر کر نمازی بن گئے ہیں، امامت کی مصلی پر فائز ہو گئے ہیں۔ دین اسلام کے اس پیاری تعلیم حسن اخلاق پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے بزرگان دین نے دین اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی کیا بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو یہ ہے، فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو عظیم اخلاق والے ہیں، اتنے عظیم الشان اخلاق والے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ایک بزرگ کو ایک غیر مسلم بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم؟ بات اگرچہ بہت کڑوی ہے، غصہ دلانے والی ہے، لیکن آپ نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اسے فرمایا کہ اگر میں اپنے رب کائنات کی عبادت کر کے اس کا فرما بردار بندہ بن جاؤں تو پھر میری داڑھی کے بال اچھے میں اچھا، اور اگر میں اپنے رب کا فرما بردار نہیں ہوں تو پھر تمہارے کتے کی دم مجھ سے اچھی ہے اگر وہ تمہارا فرما بردار ہو۔ وہ بزرگ اس غیر مسلم بادشاہ کے پاس کچھ عرصہ رہے، اس کے سامنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا، اچھے انداز سے پیش آئے، نیکی کی دعوت دیتے رہے، دین اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ غیر مسلم شخص جو کل کو اسلام کو ڈھانے کے در پہ تھا، اس کا ہدف، اس کا مشن یہ تھا کہ اسلام کو مٹانا ہے، ان بزرگ کے حسن اخلاق کی وجہ سے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور صرف وہ مسلمان نہیں ہوا بلکہ ان بزرگ کے حسن اخلاق کی وجہ سے اس بادشاہ کے ماتھے جتنے لوگ تھے سب کے سب کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ آج دیکھتے ہیں دعوت اسلامی پھل پھول رہی ہے کہ لہلہاتا باغ آپ کے سامنے ہے، اس کے پیچھے بھی حسن اخلاق کا بہت زبردست کردار ہے۔ آج لاکھوں لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جب اس کے کام کا آغاز فرمایا تو ایک مرتبہ کا تذکرہ ہے، آپ تشریف لا رہے تھے تو سینما گھر کے باہر لائن لگی ہوئی تھی۔ ایک شخص نے دیکھا کہ کوئی مولانا جا رہے ہیں، اس نے امیر اہل سنت کو دیکھ کر کہا، مولانا صاحب آؤ بڑی اچھی فلم لگی ہے، تم بھی دیکھ لو۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فلم تو نہیں دیکھتا، ہاں یہ ہے کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیں، اور اسے عطر کی شیشی خوشبو اسے گفٹ کی۔ کچھ عرصے بعد اجتماع کے اندر امیر اہل سنت ملاقات فرما رہے تھے تو ایک شخص امامہ شریف پہن کر
داڑھی سجا کر امیر اہل سنت سے ملنے آتا ہے، آپ اس سے ملاقات فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے حضور میں وہی شخص ہوں جو سینما گھر کے باہر فلم دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا اور میں نے آپ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن آپ نے اس وقت میرے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا، تو میں وہی شخص ہوں، الحمدللہ میں نے امامے کا تاج بھی سجا لیا ہے، میں نے داڑھی شریف بھی رکھ لی ہے۔ کتنا اچھا ہوتا ہے حسن اخلاق کا نتیجہ۔ لہذا بڑوں کو حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو ڈانٹ نہیں سدھار سکی، جنہیں ماں نہیں سدھار سکی، امیر اہل سنت کے میٹھے بول نے انہیں مسجد کا امام بنا دیا ہے۔ دراصل اگر ہمیں یہ قانون، یہ طریقہ یاد ہو اور عمل بھی ہو تو پھر بہت زبردست ہے۔ وہ یہ ہے کہ نرمی ہو، کمزوری نہ ہو۔ ہم نرمی کو کمزوری سمجھتے ہیں، جبکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ کمزوری الگ چیز ہے، نرمی یہ الگ چیز ہے۔ جو شخص سرپرست ہے، بڑا ہے، وہ ٹھٹا مذاق کرے، وہ خواہ مخواہ فری ہو اور خود وقت پہ کام نہ کرے اور دوسرے کو کہے تم کام کرو، دوسرا کیسے کام کرے گا؟ یہ کمزوری ہے۔ خود سستی کا مظاہرہ کرے۔ اگر وہ شخص اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا تو ماتحت اس کی فوراً بات مانیں گے۔ جو شخص اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے اور خود عمل کرتا ہے تو نیچے والے لوگ جو اس کے ماتحت ہیں وہ خود عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ والد سگریٹ پیے اور اپنی اولاد کو کہے کہ تم سگریٹ چھوڑ دو، اولاد کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ والد سگریٹ کبھی نہ پیے اور اولاد کو کہے کہ تم سگریٹ نہ پیو، اور نہ بھی کہے بلکہ تربیت اچھی ہو، تو اولاد کبھی بھی سگریٹ نہیں پیے گی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کے بڑے یہ کام نہیں کرتے۔ بڑے اچھا عمل کریں گے، وہ چیز چھوٹوں کے اندر کنورٹ ہوتی ہے۔ اگر بڑے حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو چھوٹے بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے۔ اگر بڑے بد اخلاقی کریں گے تو چھوٹے بھی بد اخلاقی کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو بچے ہیں وہ بسا اوقات بڑی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں، اور اس کو بہت اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ وہ دوست اپنے دوست کے پاس جا کر بتاتا ہے کہ جی میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بہت فری ہوں اور بہت اچھا ہے، ہم دوستوں کی طرح رہتے ہیں۔ فری ہونا، دوستوں کی طرح رہنا الگ بات ہے۔ والد کے ساتھ، بڑے کے ساتھ، استاد کے ساتھ بدتمیزی والا ماحول اپنانا یہ الگ بات ہے۔ ادب کے دائرے میں رہ کر کھل کر بات کرنا یہ فری ہونا کہلاتا ہے، لیکن ادب کا دائرہ کار کو دور رکھ کر بدتمیزی سے بات کرنا کسی بڑے سے فری ہونا نہیں ہوتا۔ یہ سیدھی سیدھی بدتمیزی کہلاتی ہے، یہ سیدھی سیدھی بد اخلاقی کہلاتی ہے۔ دین اسلام ہمیں بڑوں سے اچھے انداز سے بات کرنا کہتا ہے، اور عموماً جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بڑے سے عموماً اسی سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں جو خود بدتمیزی سے بات کرتا ہے، جو خود بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا ہوتا ہے، اس سے عموماً جو اس سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے انداز سے بات کرتے ہیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے لوگ اچھے طریقے سے بات کریں، اچھے انداز سے بات کریں، بد اخلاقی نہیں کریں، تو مجھے چاہیے میں بھی ان سے اچھے انداز سے بات کروں، اچھے اخلاق سے بات کروں، وہ بھی میرے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کریں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بڑا پیارا نگران شورا نے سوال کیا، کہا کہ حضور باپ کہتا ہے کہ بیٹے ماں کے ہوتے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹیاں باپ کی ہوتی ہیں۔ امیر اہل سنت نے نہایت حسین جواب ارشاد فرمایا جو زیادہ شفقت کرنے والا ہوتا ہے اسی کے ہوتے ہیں، جو محبت دینے والا ہوتا ہے، جو پیار کرنے والا ہوتا ہے، اولاد اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ اگر والدین، ہم استاد اچھے انداز سے تربیت کریں گے، بات بات پر بددعائیں دینا، بات بات پر اسے کوستے رہنا، ہر وقت منہ بنا کے رکھنا بچوں کو باغی بنا دیتی ہے۔ جو والدین، جو سرپرست، جو بڑے اچھے انداز سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اچھے انداز سے شفقت کے ساتھ اولاد سے پیش آتے ہیں، اولاد زیادہ بات بھی انہی کے مانا کرتی ہے، اولاد ادب کا مظاہرہ بھی ان کے ساتھ کرتی ہے۔ اگر کوئی سرپرست یا کوئی شخص کسی چھوٹے کو گالی دے، گالی دینا بہت بری بات ہے۔ اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کسی سے ملو تو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملنے سے پہلے ہی اس پر سلامتی بھیج دی کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی تم میرے ہاتھ، میری زبان سے ہر طرح سے مجھ سے محفوظ ہو گئے ہو۔ تو اسے گالی دی جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ برا اخلاق اپنایا جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گالی دینا تو اسلام میں بہت بری بات ہے، نہیں دینی چاہیے۔
جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملیں تو گالی سے استقبال نہیں، سلام کے ذریعے استقبال کرنا چاہیے۔ اچھا اخلاق یہ نہیں ہے کہ غلط طریقے سے کسی کا استقبال کیا جائے، چاہے دوست ہو، چاہے کتنے فری ہوں۔ اسلام نے تعلیم دی ہے اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو اسے سلام کرو، سلام کرنے والے پر 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور کل بروز قیامت ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی۔ آج چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کل بروز قیامت ہمارے بہت کام آئیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں بد اخلاقی کے بغیر، جھاڑے بغیر، ڈانٹے بغیر میں تربیت نہیں کر سکتا، میرے ماتحت لوگ نہیں مانیں گے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے تربیت کرنا نہیں آتی۔ پہلے اسے سیکھنا ہوگا، پہلے اسے سمجھنا ہوگا کہ مجھے اپنے ماتحت کی تربیت کیسے کرنی ہے، کیونکہ ہر بڑے سے، ہر اوپر والے سے اس کی ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ سمجھے، سیکھے کہ تربیت کیسی کرنی ہے، اس کے بعد وہ تربیت کرے گا تو انشاءاللہ اس کا اثر دیکھے گا کہ اس کے کتنے فوائد ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اچھے اخلاق اجنبی کو اپنا بنا دیتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ اچھے اخلاق اجنبی کو اپنا بنا دیتے ہیں اور برے اخلاق اپنوں کو اجنبی بنا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکان پر جائیں تو بسا اوقات کچھ دکانوں پر بڑا رش ہوتا ہے، ان دکانوں پر رش ہوتا ہے جو بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن جو دکاندار، جو تاجر اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہ کرے، غلط رویہ اپنائے تو لوگ اس کے پاس بھی نہیں جاتے۔ بد اخلاقی والا شخص تنہا رہ جاتا ہے، جبکہ اچھے اخلاق والے کے ساتھ لوگ مل جاتے ہیں۔ وہ تاجر جو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کی دکان پر رش ہوتا ہے، لوگ اس کے پاس جانا، اس سے چیز لینا پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات ذہن نشین رہے کہ ایک تاجر نے، ایک دکاندار نے اچھے انداز کا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اچھے طریقے سے گفتگو کی، اس کو اچھے انداز سے ویلکم کیا، لیکن اسے دھوکہ دے دیا، اس کے ساتھ جھوٹ بول دیا، یہ اچھا اخلاق نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بد اخلاقی میں یہ بھی شمار ہوگا کہ اسے دھوکہ دے دیا۔ آپ نے اچھے طریقے سے بات کی، یہ اچھا اخلاق ہے، لیکن دوسری بد اخلاقی کیا کر دی؟ اسے دھوکہ دے دیا، اب وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ لہذا تاجر ہو، کوئی بھی ہو، ہر طریقے سے بد اخلاقی سے بچنا چاہیے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے۔ یہ نہ سوچے کہ میں کتنا خوش ہوں، میں اس کو بھی ڈانٹ رہا ہوں، اس کو بھی ڈانٹ رہا ہوں، اس سے بھی لڑ رہا ہوں، اس سے بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے، گھر والے مجھ سے خوفزدہ ہیں، وہ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ ایک گھر ہی تو ہوتا ہے جہاں سکون تلاش کیا جاتا ہے، گنتی کے لوگ ہوتے ہیں، چار دیواری ہوتی ہے، یہاں پر لوگ سکون تلاش کرتے ہیں، بچے یہاں پر آ کر سکون محسوس کرتے ہیں، گھر کے بڑے چھوٹے یہاں پر آ کر فرحت اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ اگر یہاں کا عالم یہ ہو کہ گھر کے بڑے سے لوگ کانپیں، یہ کیسا شخص ہے؟ خوش وہ نہیں ہے کہ جو خود خوش ہے، بلکہ خوش وہ ہے جس سے دوسرے خوش ہیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ میں کتنا خوش ہوں، یہ دیکھیں کہ مجھ سے دوسرے لوگ کتنے خوش ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا، اور فرمایا ایمان میں زیادہ کامل وہ مومنین ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ کل بروز قیامت وہ نفسا نفسی کا عالم کہ باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا ماں کو بھول جائے گا، ماں بیٹے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا۔ ایسے عالم میں ہر شخص چاہتا ہوگا کہ اسے پیارا آقا کا قرب نصیب ہو جائے، پیارا آقا کی نزدیکی نصیب ہو جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے تو ہمیں اچھے اخلاق والا بننا ہوگا۔ کسی انسان کی گفتگو اس کی فطرت کا پتہ دیتی ہے، اس کی روزمرہ انداز گفتگو اخلاق و تربیت کی تصویر پیش کیا کرتی ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا، جیسے کسی کا شکریہ ادا نہ کرنا،
ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے کاموں پر ہی شکریہ ادا کیا جائے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ بسا اوقات ہم بڑی مجبوری میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، کوئی شخص ہمارا کام کر دیتا ہے، کل کو اس کے لیے پریشانی آئی تو صرف شکریہ یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا جائے آپ کو شکریہ، ہمیں بھی اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ شکریہ ادا کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، آپس میں شکریہ ادا کرنے سے، جزاک اللہ کہنے سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسلام کی کتنی خوبصورت تربیت ہے کہ شکریہ بھی کتنا احسن اور کتنا خوبصورت لفظ ہمیں سکھایا شکریہ ادا کرنے کا، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے اسے دعا دی جائے، اسلام کی بہت پیاری تربیت ہے۔ اسی طریقے سے اچھے اخلاق میں یہ بات شمار نہیں ہوتی کہ کسی کی بات کاٹی جائے، اس کو بہت برا شمار کیا جاتا ہے، بہت برا تصور کیا جاتا ہے جو بات بات پر بات کاٹتا ہے، سامنے والے کو بولنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی بات کرنی ہی ہے تو معذرت کرتے ہوئے اچھے انداز سے پھر اپنی بات کا آغاز کیا جائے، بار بار بات کاٹنا اچھے اخلاق میں شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کرنا یہ کوئی اچھا اخلاق نہیں ہے، ہمیں کسی کی ذاتی زندگی سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کسی اور کی ذاتی زندگی کے متعلق سوال کریں؟ بسا اوقات ایسے سوالات کر دیے جاتے ہیں کہ حیا بھی شرم آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کر، کیونکہ حیا ہی تو ہے جو برائیوں سے روکتی ہے۔ جب بندے کے اندر حیا ہی نہیں ہے، یہ زجر و توبیح کے طور پر کہا گیا ہے، تو فرمایا تو جو چاہے کر، کیونکہ حیا کا بہت اچھی چیز ہے اور حیا کا تعلق حسن اخلاق سے شمار کیا گیا ہے۔ ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے سامنے والے کو برا لگے، اور پھر بسا اوقات غلط سوال کرنے کی وجہ سے پھر جواب بھی غلط دے دیا جاتا ہے۔ لہذا جب ہم نے غلط سوال کیا ہے تو پھر ہمیں بھی ایسے جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کے تہجد گزار اور دن کے روزہ دار کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بد اخلاقی ہم سے دور ہو جائے، اچھے اخلاق ہمارے پاس آ جائیں، ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں، بد اخلاقی کی جتنی باتیں ہیں، یہ جھڑکنا، غرور کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، ان سے ہمیں چھٹکارا مل جائے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے، ذہن بنا لیجئے کہ مجھے ایک نہ ایک دن اس جہاں سے دوسرے جہاں منتقل ہو جانا ہے، مجھے ایک دن مر جانا ہے، یہ دنیا مجھے چھوڑ جانا ہے، تو میں بد اخلاقی کا مظاہرہ کیوں کروں؟ جب مجھے رہنا ہی تھوڑے سے دنوں کے لیے ہے، میں اچھے انداز سے کیوں نہ رہ لوں، میں گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے کیوں نہ رہ لوں، میں باہر کی زندگی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے کیوں نہ گزار لوں؟ میری زندگی تھوڑی سی ہے، مجھے یہاں سے وہاں منتقل ہو جانا ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں گا، میرے نامہ اعمال کے لیے یہ اچھا ہوگا، اور برے اخلاق کا مظاہرہ کروں گا یہ میری دنیا کو بھی خراب کرے گا، میری آخرت کو بھی خراب کرے گا۔ اب اچھے اخلاق کیسے اپنائیں؟ ایک تو یہ طریقہ ہے، ایک اور طریقہ یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں گر گڑا کر دعا کیجیے، ہاتھوں کو بلند کیجیے کہ مولا مجھے اچھے اخلاق والا بنا دے، مولا میری بد اخلاقی سے جان چھڑا دے۔ اس کے ساتھ کسی پیر کامل کا دامن تھام لیجیے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان نصیب ہوا، ان کے حسن اخلاق کی کیا ہی شان ہے، کیا ہی بات ہے، جن کی بدولت کئی لوگ بد اخلاقی کو چھوڑ کر حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے بن گئے۔ ایسے پیر کامل کے دامن میں سما جائیے، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیجئے، انشاءاللہ ہم بھی حسن اخلاق والے بن جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے فضائل کا مطالعہ کیجیے، برے اخلاق کے نقصانات پر جو مشتمل احادیث ہیں، روایات ہیں، واقعات ہیں، اقوال بزرگان دین ہیں، انہیں پڑھیے کہ دین اسلام نے کتنی زبردست تعلیم دی ہے، ایک مسلمان کو کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ بد اخلاقی کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور اس سے آپ کی اپنی زندگی پر دنیا میں بھی آخرت میں بھی کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، اور حسن اخلاق کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں، اس سے آپ کی اپنی زندگی پر دنیا میں اور آخرت میں کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں۔ جب بندہ ان چیزوں کو پڑھے گا تو بد اخلاقی کو چھوڑ کر اچھے اخلاق والا بن جائے گا۔ اس کے ساتھ جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچتے رہیے۔
اچھے لوگوں کی صحبت اپنائیے، اجتماع میں آئیے، اچھے لوگوں کی صحبت اپنائیے۔ ہر ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں شرکت کیجیے، اچھے لوگوں کی صحبت اپنائیے، اچھی باتیں سیکھیے، مدنی قافلوں میں رائے خدا عز و جل کے مسافر بنیے۔ اچھے لوگوں کی صحبت اپنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے ہوں گے، ہمارے اندر بھی حسن اخلاق سمو جائیں گے۔ بد اخلاقی کے نقصانات بہت سارے ہیں، میں کچھ احادیث پیش کرتا ہوں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بدترین وہ ہے جس کا اخلاق برا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اگر بد اخلاقی انسانی شکل میں ہوتی تو وہ شخص سب سے بدصورت ہوتا، اور بے شک اللہ پاک نے مجھے بد کلامی کرنے والا نہیں بنایا ہے۔ پیارے آقا بد کلامی کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے لوگوں کو حسن اخلاق سکھایا ہے، ان کا امتی بد اخلاقی کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور جگہ فرمایا، جس کا اخلاق برا ہوگا وہ تنہا رہ جائے گا، جس کی مثالیں ہم معاشرے میں آئے دن دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، بد اخلاق آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بد اخلاقی جیسی بری صفت سے ہر دم ہر لمحہ خود بھی بچتے رہنے، دوسروں کو بھی بچاتے رہنے کا جذبہ اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیکیاں بچائیے، نیکیاں بچائیے، کر کے نہ احسان یوں کسی پہ جتائیے، نیکیاں بچائیے۔